بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے ولی اور ایک تاجر کا خوبصورت واقعہ، جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہوا ہے اور قریب ایک فقیر دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ، آج میں اچھا کھانا اور اس قسم کا کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تاجر نے یہ دعا سن کر بدگمانی سے کہنے لگا، اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا، مگر یہ بہانہ سازی کر رہا ہے اور مجھے سنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تاکہ میں سن کر اسے کھلا دوں، اب میں تو اسے نہیں کھلاؤں گا۔ وہ فقیر دعا سے فارغ ہو کر ایک کونے میں جا کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص ڈھکا ہوا طباق لے کر آیا اور دائیں بائیں دیکھتا ہوا اس فقیر کے پاس گیا اور اسے جگانے کے بعد وہ طباق بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ تاجر نے بڑے غور سے دیکھا تو یہ وہی کھانے تھے جس کے لیے فقیر نے دعا کی تھی۔ فقیر نے خواہش کے مطابق اس طباق میں سے کھانا کھایا اور بچا ہوا کھانا واپس کر دیا۔ اس تاجر نے کھانا لانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا تم انہیں پہلے سے جانتے ہو؟ کھانا لانے والے شخص نے جواب دیا، باخدا ہرگز نہیں، میں ایک مزدور ہوں، میرے جمائی اور بیٹی سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتے تھے مگر مہیا نہیں ہو پاتے تھے، مگر آج مجھے مزدوری میں ایک مسکال سونا ملا تو میں نے اس سے گوشت وغیرہ خریدا اور گھر لے آیا۔ میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی، اسی دوران میری آنکھ لگ گئی، آنکھیں تو کیا سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ مجھے خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ زیبا نظر آ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک لبوں کو جنبش دی اور فرمایا، آج تمہارے علاقے میں اللہ تعالیٰ کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے، جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، وہ کھانے اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دیں گا، باقی میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائیں گا اور میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نیند سے اٹھ کر میں نے حکم کی تعمیل کی جسے تم نے بھی دیکھا۔ وہ تاجر کہنے لگا، میں نے انہی کھانوں کے لیے دعا مانگتے سنا تھا، تم نے ان کھانوں پر کتنی رقم خرچ کی تھی؟ اس شخص نے جواب دیا، مسکال بھر سونا۔ اس تاجر نے پیشکش کی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے 10 مسکال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے بھی حصے دار بنا لو؟ اس شخص نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تاجر نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اچھا میں تمہیں 20 مسکال سونا دیتا ہوں۔ اس شخص نے اپنے انکار کو دہرایا، پھر اس تاجر نے سونے کی مقدار بڑھا کر 50 مسکال کر دی، مگر وہ شخص اپنے انکار پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا، جس شے کی ضمانت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے تو پھر بھی میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ اگر تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو مجھ سے پہلے تم ایسا کر سکتے تھے۔ یہ سن کر وہ تاجر پریشان اور مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا، گویا اس نے اپنی قیمتی چیز کھو دی ہو۔ تو دوستو، ہمیں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ بڑی عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔